پیارے دوستو، وہ کیا چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایک مشکل سوال۔ کافروں نے ایک سوال مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خط مدینہ بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں عجیب سوالات تھے، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں بھی نہیں۔ ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا، ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان نثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بے شمار موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ایسی کئی روایات کی گئی ہیں جن سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہ اصول واضح کر دیا گیا کہ جس کو خیرات علم درکار ہوگی اسے دروازے پر آنا ہوگا۔ جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا ہے تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا تھا کہ اس منبر خطابات پر بیٹھ کے سالونی کی صدائیں بلند کرنی تھی، یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تفصیلی جواب تمہیں عطا کروں۔ بے شمار واقعات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور کمال علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا۔ آج ہم آپ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ کے علم و فضل کے مرتبے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے، اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ زانی کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دیجیے۔ اسی وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری غلاموں کو روکنے کا حکم دیا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا، اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر غلاموں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کا قصہ دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تو تب سزا دے دی جائے گی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے، وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ اس لڑکے کی جانب موڑا اور اسے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ فیصلہ سنانے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اچھا اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر
کے بدلے نکاح کرتا ہوں تو وہ عورت چیخ اٹھی، اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اتنے میں اس عورت نے جواب دیا، اے علی، یہ لڑکا واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط کر سکتا ہے؟ ایسا تم نے اپنے بیٹے پر الزام لگایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گندا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا، میری شادی ایک چھوٹی سی عمر میں امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ کم سن دودھ پیتا ہی تھا، یہ میرا شوہر مر گیا تو میرے بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنی باپ کی جائیداد کا وارث ہے اور اس کو وہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور بالآخر میرے بھائیوں کی ہوگی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں محبت پیدا کر دی اور یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اسے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور اس دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، یوں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک پیچیدہ مسئلے کی گرہ کھود دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کی ناصت پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ سر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ اس سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ کیسے روم کا خط آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کثیر بنی صغیر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو چکم مادم میں نہیں؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز آنے کا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک طباب پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار 100 سال توڑ کر بھی عبور نہیں کر سکا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیف سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا بر کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت
جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت علی نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بھجوا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود اللہ ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ چیز جس کا اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فلاں بیٹا، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ واحد ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس نہیں وہ زلف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، اور وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شق مادر میں نہیں رہی وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز یہ ہے، حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے، وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلو تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت پر ہر محل پر جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمینیں اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہیں۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغے کے انڈے کی دے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں دانے شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سبب ادا کیا جائے گا اسے حور پر آمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا سبب سے کپڑا باہر کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس مقامی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو ادا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول سے ہی مل سکتے تھے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کسی عالی ہستی نے دیے ہیں۔ پھر جواب دیا گیا کہ ان سوالاتوں کے جوابات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے ہیں، جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ اس شخص سے پھر جواب میں خط پڑھنے کے بعد کسی طرح روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا۔ جب بادشاہ روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں، میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ روح ایک نورانی ہے اور ایک غیر مریم مخلوق ہے۔
اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عمل سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی ہے اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر روح جاندار کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت تھی۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔